شریعت کا اصول ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. انسانی زندگی کو بچانا یہ اسلام کے یعنی اسلامی شریعت کے جو 5 اصول ہیں بنیادی، ان میں سے ایک انسانی زندگی کو بچانا بھی ہے. ناظرین آداب، آپ کی بات سے میں ارشد جمال. آج ہم بات کریں گے مولانا مظہر مدنی صاحب سے، جو یہاں بہت ہی ایک پرانا ادارہ ہے، مدرسہ فیض عام میں صدر مدرس ہیں. اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اسلامی خطوط پر مبنی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں جو سائنس کہتی ہے، تو سائنس اور مذہب کا کیا تصادم ہے، یا سائنس اور مذہب دونوں کی روح میں اگر جاتے ہیں تو سائنس تحقیق کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے مذہب کی روح کا ہی نظارہ ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں مولانا آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کی بات میں. جی شکریہ. اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی بنیادی تعلیم کہاں سے ہوئی؟ جی ہماری بنیادی تعلیم ہندوستان کے اندر پرائمری پاٹھشالہ، اس کے بعد جامعہ فیض عام، اس کے بعد مرکزی دارالعلوم بنارس، اس کے بعد BHU. یہ ہندوستان کے اندر ہماری تعلیم ہے. BHU سے کیا کیا آپ نے؟ BHU میں BA عربی آنرز کورس کر رہا تھا کہ اسی دوران مدینہ یونیورسٹی سے ہماری منظوری آ گئی. 1.5 سال وہاں تک رہا، اس کے بعد چھوڑ کر چلا گیا میں مدینہ یونیورسٹی BA کورس کرنے کے لیے وہاں پر. یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ پرائمری پاٹھشالہ سے آپ کی بنیادی تعلیم حاصل ہوئی، اور پھر بیچ میں BHU یونیورسٹی سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد مذہبی ادارے میں. اس وقت کہاں آپ پڑھا رہے ہیں؟ جی اس وقت میں جامعہ فیض عام کے اندر مدرس بھی ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، اور بحیثیت پرنسپل اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہا ہوں. ایک چیز جاننا چاہیں گے مول صاحب کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ پانی تو ہماری بہت بنیادی ضرورت ہے، تو سننے میں آتا ہے کہ قدرت نے جو پانی کو بنایا ہے تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے پانی کو بنا دیا ہے. مطلب پانی کی نئی تعمیر نہیں ہونی ہے، پانی جتنا رہتی دنیا تک ضرورت ہے اتنا پانی بنا دیا ہے قدرت نے. جی ہاں بالکل، قرآنی آیات سے ہمیں کچھ اسی طرح کا اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات کہی ہے کہ وَأَنزَلْنَاهُ بِقَدْرٍ، کہ ہم نے اسے متعینہ مقدار کے اندر پانی کو آسمان سے نازل کر دیا ہے. تو جو انسان کے لیے یا کائنات کے لیے متعینہ مقدار ہے ضروری، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے. تو اس سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، اگر سائنس اس نتیجے تک پہنچی ہے تو مذہب ہمارے اسلام اور سائنس کے اندر کوئی تضاد اور کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. یہ جیسے یہ کہا جاتا ہے، سائنس کا یہ کہنا ہے کہ جو خطہ ارض ہے، زمین کا جو ہے، اس پہ 20% حصے میں خشکی ہے اور 80% حصے پر پانی ہے، مگر پینے والا جو پانی ہے تو وہ صرف 2% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پانی کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. تو اس پہ اسلام یا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل، یہ قرآن اور احادیث کے اندر پانی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے. ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہوں، جمادات ہوں، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. تو یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے جب ساری چیزوں کی زندگی کی بنیاد ہی پانی ہے تو ہمارے لیے کتنی اہم ہے. اسی لیے یہ پانی کا ضیاع یہ قرآن اور حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ عبادات کے لیے طہارت یعنی وضو اور غسل کے اندر بھی ایک متعینہ مقدار ہی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ یہ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر آتا ہے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، تو اس کے اندر بھی آپ کے سامنے مسائل آئے تو آپ نے یہ اس کے اندر یہ اشارہ کیا کہ پانی ضرورت کے بقدر آدمی استعمال کرے اور اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دے. اور جن چیزوں کے اندر سب لوگوں کی ملکیت ہے مشترکہ، ان میں سے
ایک پانی بھی ہے۔ اور قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کون اسے جو ہے نازل کرتا ہے، کون اسے ختم کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ ہم پانی کی اہمیت کو سمجھیں، ضرورت کو سمجھیں، اور جب ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے تو خود بخود فطری طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور جس پانی کی ضرورت ہے، چاہے میٹھے پانی کی، چاہے اس کے علاوہ دیگر پانی کی، ہمیں ضرورت کے انسانی ضرورت کے اعتبار سے بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی اگر وضو بنانا ہو یا غسل کرنا ہو تو بھی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنے پر منع کیا گیا؟ ہاں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وضو کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، ایک مرتبہ کی بھی اجازت ہے۔ اگر ایک مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھل لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، اگر سارے عضو پر پانی پڑ جاتا ہے تو، لیکن 2 مرتبہ کی اجازت ہے، اور 3 مرتبہ یہ حد ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ یہ استعمال کیا اس نے غلط کام کیا اور حد سے تجاوز کیا ہے۔ وضو میں دھلنے کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ دھلنے سے کیا مراد ہے؟ دھلنے سے مراد یہ کہ پانی کو گرا کے دھلنا یا ہاتھوں میں پانی لگا کے صاف کرنا؟ دیکھیے، پانی گرانا زیادہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ سارے مثلاً ہاتھ اور یہ چہرے پر پانی پہنچ جائے، ہر حصے پر پانی پہنچ جائے، اس کو گرا کر بہت زیادہ دھلنا یہ مقصود نہیں ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ ایک مد سے آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک مد تقریباً آدھا لیٹر پانی ہے، تو آدھا لیٹر پانی سے آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنا کم پانی، یعنی یہ کہا جائے کہ ایک بڑے گلاس میں گلاس پانی اس سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ صرف عضو پر ڈالنا مقصود ہے یا کہ زیادہ گرانا مقصود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مساجد میں دیکھتے ہیں یا گھروں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹوٹی کھول کے سیدھا لوگ پانی سے وضو بناتے ہیں، تو اس سے گریز کریں تو بہتر ہے؟ جی بالکل، اس سے گریز کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ٹوٹی کھول کے پانی گرا کر وضو کرنے سے بہت زیادہ پانی کا ضیاع اور اس کی بربادی ہے، بنسبت اس کے کہ اگر کسی برتن میں، لوٹے میں یا کسی چیز میں وضو کریں تو کم پانی خرچ ہوتا ہے، یا کم از کم ٹوٹی سے وضو کرنے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے تو اسے درمیان بند کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے یہاں شعور کی کمی ہے کہ لوگ ٹوٹی کھول کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد چاہے ایک بالٹی پانی گر جائے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے سارے ذمہ داران کو، ائمہ مساجد کو بھی، خطبہ کو بھی، علماء دین کو اور دیگر لوگوں کو بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار یہ کہتی ہے کہ پانی کا جو بھی استعمال ہو، بارش کا جو پانی آپ کے وہاں چھتوں پہ آتا ہے تو اس میں ایک مکان جب آپ بناتے ہیں تو ہارویسٹنگ سسٹم بھی بنائیے تاکہ وہ صاف پانی، اس کا ایک طریقہ بتایا کہ وہ سیدھے زمین میں چلا جائے اور پھر وہ لوگوں کے استعمال میں آوے۔ ایسے نالی میں جاتا ہے، نالی سے نالے میں جاتا ہے اور نالے سے ہوتے ہوئے پھر وہ ندی سے سمندر سے، تو وہ لوگوں کو میٹھے پانی کا استعمال نہیں ہو پاتا۔ تو مسجد کا جو پانی ہے وہ تو اس سے بہت صاف پانی ایک طرح سے ہوتا ہے، تو اس کو ہارویسٹ کرنے کا مسجدوں میں بھی کیا سسٹم ہونا چاہیے کہ مسجد کے باہر جو زمین گلی ہے، میدان ہے، کچھ بھی ہے تو ایک گڈھا کھود کے اس میں پانی کو ڈالیں پائپ کے ذریعے؟ جی بالکل، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ یہ کہیں سے اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ ہم پانی کی حفاظت کریں۔ اگر سرکار کی ایسی اسکیم ہے تو ہمیں اس میں تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ہر نیکی اور اچھائی کے کام میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، چاہے وہ قدم کسی کی بھی جانب سے اٹھایا گیا ہو۔ سرکار کی جانب سے ہے تو اچھا قدم ہے، ہمیں اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ بہتر کام ہے تو ہم سرکار کا کیوں انتظار کریں؟ تو کیا مساجد والوں کو یہ چاہیے کیا کہ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ خود ہی وہ کوئی بڑے خرچے کی چیز نہیں اس سسٹم کو بناویں؟ جی اگر بڑے خرچے کی چیز نہیں ہے، مساجد والے استطاعت رکھتے ہیں تو بالکل انہیں کرنا چاہیے، پہل کرنی چاہیے اچھے کام میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر آج گفتگو کسی اور مدعے پہ ہونی تھی، لیکن آج یہ بات ایک بڑی ضروری آ گئی کہ پانی کے بیجا استعمال سے بچنا چاہیے۔ تو چونکہ یہاں بیجا شبد آیا ہے تو میں تھوڑا سا ایک لفظ کی وضاحت چاہتا ہوں کہ جو اسراف بیجا کہا جاتا ہے یا فضول خرچی جو کہی جاتی ہے، تو پہلے تو اس پہ شریعت کا حکم کیا ہے وہ بتا دیجئے، اور پھر یہ کن کن چیزوں پہ نافذ ہوتا ہے اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔
جی اسراف بیجا یا فضول خرچی؟ اسراف نہیں، اسراف ہے، اسراف اور فضول خرچی یہ ساری چیزوں کے اندر منع ہے۔ یہ اسلام تو یہ میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے ساری چیزوں کے اندر، ہر چیز کے اندر، حتیٰ کہ آدمی اپنا پیسہ خرچ کرے تو اس کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ بہت زیادہ بخالت کا حکم دیتا ہے، نہ اسراف اور فضول خرچی کا، ضرورت زیادہ خرچ کرنے کا، چاہے وہ کوئی بھی اپنا مال ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہی مسئلہ پانی کا بھی ہے، پانی جو ہماری ضرورت ہے اتنا ہی ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور جب پانی ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اصل ہے، تو ہمیں اس میں اور لحاظ کرنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ نہ خرچ ہو۔ یہ بات پانی ہی تک تو محدود ہوگی نہیں، اس کا مطلب ہم زیادہ بولتے ہیں وہ اس پہ بھی یہ فارمولہ لاگو ہوگا؟ جی، ہر چیز کے اندر یہ فارمولہ لاگو ہوتا ہے۔ یہ کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہاں یہ کہا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو نہ بالکل مٹھی کو بند کرو اور نہ بالکل اس طرح کھول دو کہ بعد میں تمہیں ندامت اور افسوس کرنا پڑے۔ یعنی یہاں لائٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ 4-5 لائٹ لگی ہوئی ہے، تو اگر 2 بلب میں کام چل جائے تو 4 بلب جلانا بھی اسراف بیجا میں آئے گا؟ ہاں بالکل، اسراف آئے گا، اسراف اور فضول خرچی، جس سے ضرورت پوری ہو جائے اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف اور فضول خرچی ہے، اس سے ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں منع کیا گیا ہے بالکل واضح طور پر۔ یہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو اصول ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ یہ ہر چیز میں نافذ ہوتا ہے، یہ اصول ساری چیزوں کے اندر، جیسا میں نے کہا مال خرچ کرنے میں، چاہے اپنا ہو چاہے غیر کا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے پانی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، یہ فضول خرچی منع ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ فضول خرچی اختیار کرنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ایک صاحب ایمان اور صاحب یہ دین یہ کسی بھی کام کے اندر فضول خرچی اختیار نہیں کر سکتا ہے، اس کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے سارے معاملات کے اندر۔ مفاد عامہ کی چیزیں، ابھی بات میں مولانا نے بتایا کہ مفاد عامہ کی جو چیزیں جس پہ سب کا حق ہے، جیسے پانی، دھوپ ہو گیا، ہوا ہو گئی، یا بارش ہو گئی، بارش کا پانی ہو گیا، یا پھر ہم لائٹ جو استعمال کرتے ہیں، اب تو انہی ضروریات کی چیزوں میں یہ بھی ہو گئی کہ ہوا کے بنا ہم چند منٹ زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بنا چند دن زندہ نہیں رہ سکتے، اور آگ کے بنا بھی زندگی اب بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ویسے ہی اب ایک چوتھی چیز بھی شامل ہو گئی ہے ہمارے زندگی میں کہ لائٹ کے بنا بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، کیونکہ لائٹ سے ہی تمام طرح کی ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو مولانا نے یہ بات بڑی واضح طور سے کہہ دی ہے کہ اگر بلب یا لائٹ کا استعمال بھی غیر ضروری طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بھی اسراف بیجا میں شمار کیا جائے گا، اور اسراف بیجا سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ بہت بہترین بات آ گئی مولانا۔ ایک دوسری چیز اور میں جاننا چاہتا تھا کہ جیسے کثافت، آلودگی جو ہے یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بڑھنے کے اسباب یہ ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے پاس آسائش کے بہت سارے سامان دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گاڑیاں غیر ضروری طریقے سے ہمارے پاس بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس پر روکنے کے لیے شریعت یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ جب ہوا اور یہ ماحول کی صفائی ستھرائی یہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو ہمارے دین نے یہ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہیں اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے جو بھی چیز ضروری ہے اس کو ضروری قرار دیا ہے، یعنی شریعت کا اصول ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ انسانی زندگی کو بچانا یہ اسلام کے یعنی اسلامی شریعت کے جو 5 اصول ہیں بنیادی، ان میں سے ایک انسانی زندگی کو بچانا بھی ہے۔ تو اگر انسانی 5 اصول ہیں بنیادی کہ انسان کی جان کو بچانا، انسان کے مال کو بچانا، اور انسان کے یہ نسل کو بچانا، اور اسی طریقے سے کیا چیز ہوگی، مذہب کو بچانا، دین کو بچانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ ان کی حفاظت یہ شریعت کے اصول ہیں، شریعت کے اصول ہیں، یعنی شرعی جو احکام ہیں جن پر جو یعنی قوانین ہیں، کہا جاتا ہے اسلامی جو لا ہے، شریعت کے جو قوانین ہیں ان کی بنیاد ان 5 چیزوں کی حفاظت پر ہے۔ تو انسانی نفس اور جان کو بچانا بھی یہ ضروری ہے۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی شرعی اصول سے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ جس جو واجب
जिस चीज़ के बगैर पूरा ना हो तो वो भी वाजिब है। तो जब ये माहौल की सफाई सुथराई यानी साफ़ फ़ज़ा हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो साफ़ फ़ज़ा ये उसके लिए कोशिश करना और उसकी हिफाज़त करना ये भी हमारे दीन का हिस्सा होगा और उसका ये हुक्म होगा। और माहौलियाती कसाफ़त जो दूर होती है उसकी सबसे अहम और बुनियादी वजह बताया गया है पेड़ पौधे दरख्त लगाना। तो उसका भी हमारी शरीयत के अंदर हुक्म है कि एक हदीस के अंदर है, गालिबन मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर क़यामत कायम हो रही हो और तुम में से किसी एक शख्स के हाथ में कोई पौधा हो तो वो उसे लगा दे, ये इंतज़ार न करे क़यामत हो रही है इसके लगाने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये हुक्म है कि लौकामतिल क़यामा वकान बियदिकुम, इस तरह अल्फाज हैं हदीस के कि उसका मफ़हूम यही है कि क़यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी एक शख्स के हाथ में कोई पौधा हो तो उसे लगा देना चाहिए ज़मीन में, इस उम्मीद पर कि नेकी काम है, उससे दूसरों को फ़ायदा होगा। तो दरख्त और पौधे लगाने की ये अहमियत है। दरख्त लगाने की अहमियत पे इतनी बड़ी बात बताई आपने कि शरीयत का ये हुक्म है कि अगर तबाही तुम्हारी आंखों के सामने हो और तुम्हारे हाथ में एक पौधा हो तो भी उस पौधे को लगा दो। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि दरख्त लगाना या पौधे लगाने का शरीयत में और इस्लाम ने कितना बड़ा हुक्म दिया है और कितनी उसको फ़ौक़ियत और तरजीह दी है। हम बात कर रहे थे आमों में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे नदियाँ हो गई, हवा हो गए, चिरागाह हो गई, इन सारी चीज़ों पर किसी एक शख्स का या किसी कौम या किसी फ़र्द का हक नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों के लिए है। और जैसा कि अभी शुरुआती दौर में मौलाना ने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये दूसरों के लिए भी बचा के रखो, यानी इसराफ़ बेजा से बचो और अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करो और उसे बचा के रखो ताकि दूसरे भी इस्तेमाल कर सकें। तो इसी ज़ुमरे में मैं एक बात और ये जानना चाह रहा था कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए क्या अहकामात हैं। इंसानों की ज़िम्मेदारी, जानवरों के खाने पीने तक कितनी ज़िम्मेदारी बनती है इंसानों की? जी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाता है कि ये सिर्फ़ इंसानों पर रहम करने वाले या उन पर शफ़क़त करने वाले नहीं थे, बल्कि जानवरों के लिए भी थे। आप जानवरों के का भी ख्याल करते थे। अगर कोई शख्स अपने जानवर को, ऊँट को भूखा रखता था तो एक मरतबा का वाक़या है कि ऊँट के मालिक से कहा कि तुम इस पर जुल्म न करो, या तो तुम इसको खाने पीने को दो वरना छोड़ दो, जुल्म मत करो। तो इस तरीके से आप जानवरों का ख्याल करते थे। और हदीस के अंदर मशहूर है कि ये बिल्ली को ये भूखा रखने की वजह से एक औरत जहन्नम में चली जाती है, कुत्ता को पानी पिलाने की वजह से एक ज़ानिया औरत जो है वो जन्नत की मुस्तहिक बन जाती है। तो इस तरीके से आपने जानवरों के हुकूक़ भी बयान किए हैं और ये कि ये उनके खाने पीने का इंतज़ाम करने का भी हुक्म दिया है। ये अगर कोई चरिंद परिंद क्या है कोई शख्स पालता है तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया, वरना कहा कि उसे छोड़ दो। और इसी तरीके से आपने कहा कि जानवरों की जो चरागाह है, कल का लफ्ज़ है जिसके अंदर है, जो चरागाह है, घास फूस जो जानवर चरते हैं, तो अगर वो किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी अपनी ज़मीन में नहीं है, तो वो भी लोगों के दरमियान मुश्तरक है, वो किसी एक का हक़ नहीं बनता है, उसे जानवरों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने इंसानी हुकूक़ के साथ साथ जानवरों के यानी हैवान के हुकूक़ की भी ये ज़मानत दी है अपने मज़हब के अंदर, दीन के अंदर। ये एक हम ये भी सुनने उलमा इकराम फरमाते हैं कि नदी में साफ़ पानी बह रहा है तो उसमें पेशाब करने से मना किया गया है, या दरख्तों की जड़ों में पेशाब करने से मना किया गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है? जी, इसके पीछे एक तो लॉजिक यही है, मंतिक यही है कि इनकी हिफाजत मकसूद है, सफाई मकसूद है कि पानी गंदा ना हो। आपने कहा पानी ठहरा हुआ हो तो उसमें ये आदमी पेशाब ना करे, इसलिए कि फिर उसको ज़रूरत पड़ेगी गुस्ल करने की, वज़ू करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि तुम्हारी ज़रूरत और ये कि तुम उसको अपने ही लिए ख़राब कर रहे हो, अपने भाइयों के लिए ख़राब कर रहे हो। तो सोचना चाहिए, अंजाम को सोचना चाहिए। पानी को हम ख़राब कर रहे हैं तो उसका बुरा नतीजा हमारे ऊपर भी आयद हो सकता है। तो ये तो पानी घरों से जो लैट्रिन का पानी हम लोग बहा के ले आके नदियों में गिरा देते हैं वो गलत है।
जी अगर उसकी हिफाजत हो सके, कहीं पर वो फिल्टर किया जा सके तो उसे करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना इस चाहिए। बात से तो पैगाम यही मिलता है, पैगाम यही मिलता है, पानी को सफाई गंदगी से बचाया जाए। बिल्कुल उससे गंदगी से बचाया जाना चाहिए, पानी को गंदा होने से बचाया जाना चाहिए। तो ये तो पानी के ताल्लुक से। और हाँ, दरख्त के नीचे ये यानी क़ज़ाए हाजत करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, तो उसके अंदर बहुत सी हिकमतें हैं। एक तो ये कि दरख्त पे उसका असर पड़ेगा, और दूसरे ये कि फल वगैरह गिरेगा तो वो भी गंदा हो सकता है, और तीसरे ये कि दरख्त के नीचे लोग साया हासिल करते थे, तो इस तरीके से लोगों को तकलीफ़ पहुँचेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे काबिले लानत चीज़ बताया है कि रास्ते में क़ज़ा हजत करना या दरख्त के नीचे क़ज़ा हजत करना, ऐसा करने वाला शख्स ये काबिले लानत है, यानी मलऊन है। इतना उसकी मज़म्मत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर। और इस तरीके से लोगों की ज़रूरियात और लोगों की तकालीफ़ को हमारी शरीयत ने मद्देनज़र रखा है। हम बात कर रहे थे मौलाना मज़हर मदनी साहब से। हम लोग इसी तरह के और मुख्तलिफ़ उन्वानात पे अलग अलग मौक़ों पे आप लोगों के सामने इस्लाम और साइंस की रोशनी में उलमाए कराम के ख़यालात को पेश करते रहेंगे। आखिर में मौलाना से बस यही एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि मौलाना इस मौके पर आप अगर कोई ख़ास पैगाम, जो सवालात या आज जो बातें हुई हैं, पानी, हवा और दरख्त, कसाफत, आलूदगी, इसराफ़ बेजा से मुतल्लिक, इस सिलसिले में आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि आपने जो ये तहरीक शुरू की है पानी की हिफाजत बचाव के लिए और इसी तरह माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए, तो ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा कदम है। इसमें लोगों को ताउन करना चाहिए और ये कार खैर है, और इसे कहा जाए कि हमारा दीनी और मजहबी काम है तो कोई बेजा न होगा। बेशक ये एक हमारा दीनी फरीज़ा है, मजहबी फरीज़ा है कि हम इन चीज़ों पर तवज्जो दें, और इस सिलसिले में आपकी तहरीक से जो बेदारी पैदा होगी इंशाअल्लाह उसके बेहतर नताइज और मुस्बत नताइज बरामद होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। और लोगों से भी यही कहेंगे कि इस अच्छे कदम के अंदर ताउन करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे दीन का उसूल है ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छे काम में ताउन करना चाहिए, हमें इसमें ताउन करना चाहिए। आवाम से उम्मीद यही करते हैं कि वो इस काम में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। इन सभी बातों से ये बात आप समझ सकते हैं कि हर मौके पर इस्लाम का जो पैगाम है उसमें एक बात का बहुत वाज़े इशारा है कि आपके किसी अमल से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, हत्ता कि इंसान ही नहीं, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, चाहे वो दरख्त क्यों ना हो, चाहे वो नदी क्यों ना हो, सबके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी इंसानों पर है। इसी तरह से सबके जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पेज पर आप देख रहे हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे आपकी बात, मैं अरशद जमाल।